السلام علیکم۔ میرے چینل پر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری کہانی کو سن رہے ہوں گے۔ چلیے آئیے نئی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کہانی کراچی سے زبیر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ آئیے یہ کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ہم شروع سے گلشن حدید میں رہتے آئے تھے، جبکہ ہمارے تمام رشتہ دار ملیر، گلشن اقبال، صدر اور مختلف علاقوں میں تھے، مگر ہمارے ابو کو یہاں کا سکون پسند تھا۔ دسمبر 2000 کی بات ہے، ان دنوں میں امتحان دے کر فارغ ہوا تھا کہ امی کی خالہ زاد بہن سجو خالہ کے بیٹے رضا بھائی کی شادی کا دعوت نامہ ملا۔ تعلقات اچھے تھے، سو مبارکباد کے لیے فون کیا تو انہوں نے بے تکلفی سے کہہ دیا کہ تم نے صرف شادی میں نہیں آنا بلکہ انتظامات بھی دیکھنے ہیں۔ میں نے خوش دلی سے حامی بھر لی۔ امی سے کہا کہ آپ رافیہ کو بھی لے چلیں، ہم وہاں رہ بھی لیں گے۔ میری چھوٹی بہن رافیہ تو خوشی سے پھولے نہ سمائی، کیونکہ اس کی سجو خالہ کی بیٹیوں ندا اور ہیرا سے اچھی دوستی تھی۔ طے یہ ہوا کہ ہم جانے والی مہندی میں تو نہیں جا پائیں گے، مگر جس دن لڑکی والے مہندی لائیں گے اس دن چلے جائیں گے، کیونکہ اگلے دن بارات تھی اور پھر ولیمہ۔ امی اور رافیہ نے خوشی خوشی تیاری کی۔ ابو کے لیے 3 دن کا کھانا بھی بنا کر رکھ دیا۔ مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ سجو خالہ نے گھر بدل لیا ہے۔ وہ پہلے سعود آباد میں رہتی تھیں، 6 ماہ قبل ہی ملیر ندی کے قریب کھوکھرا پار نمبر 4 میں شفٹ ہوئی تھیں۔ شاید امی نے ذکر بھی کیا ہو، مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ مہندی والے دن ہم صبح ہی نکل پڑے۔ پتہ میں نے رضا بھائی سے لے لیا تھا۔ وہاں پہنچ کر عجیب سا لگا، کیونکہ یہ علاقہ ملیر ندی کے بالکل پاس تھا۔ آبادی تو تھی، مگر اطراف کا ماحول کچھ سنسان اور دیہاتی سا تھا۔ البتہ خالہ کا گھر اچھا بنا ہوا تھا، 3 کمرے نیچے اور 2 اوپر کے پورشن میں تھے۔ خالہ خوش دلی سے ملی، مگر شکایت بھی کر رہی تھیں کہ ہم مہندی لے کر گئے، تم لوگ کیوں نہیں آئے؟ امی ان کو اپنی مجبوری بتا رہی تھیں۔ امی اور رافیہ نیچے ہی رک گئیں۔ رضا بھائی مجھے اوپر لے آئے، جہاں مردوں کے لیے انتظامات کیے گئے تھے۔ اوپر والی منزل شادی کے بعد کرائے پر دینے کا ارادہ تھا۔ گھر کے سامنے ایک خالی پلاٹ تھا، جہاں مائیوں اور رات کے رہنے کا انتظام کیا جانا تھا۔ کچھ دیر میں ہمارے ابو بھائی بھی آ گئے۔ ان کا اصل نام ابو قاسم تھا، مگر سب انہیں ابو بھائی کہتے تھے۔ ہر دل عزیز شخصیت، جن کے آنے سے محفل میں جان پڑ جاتی تھی۔ ہم تینوں مل کر ٹینٹ لگانے والوں کا انتظار کر رہے تھے۔ پلاٹ میں صفائی کی ضرورت تھی، جھاڑیاں بھی تھیں۔ ابو بھائی نے منع کیا کہ جھاڑیاں مت چھیڑنا، ٹینٹ ہم دوسری طرف لگوا دیں گے۔ اسی دوران رضا بھائی آگے کی طرف گئے اور ان کا پاؤں کسی نرم سی چیز پر پڑا۔ رومال میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی۔ انہیں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے اٹھا کر کھول لیا۔ وہ شاید گوشت کا ایک ٹکڑا تھا، جس پر سیاہ سا جمع ہوا خون تھا۔ ان کے ہاتھ پر بھی لگ گیا۔ ابو بھائی نے فوراً جھڑک کر کہا، پاگل ہو، ہاتھ کیوں لگایا؟ مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ وہ کسی کا اتارا یا کالا جادو لگ رہا تھا، اور رضا بھائی اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ ابو بھائی نے انہیں اندر بھیجا اور ڈنڈے سے وہ کپڑا اٹھا کر دور کچرے میں پھینکوا دیا۔ پھر تیاریوں میں سب مصروف ہو گئے۔ میں نے ایک بار رضا بھائی کو دیکھا، وہ سو رہے تھے۔ شام تک گھر میں چہل پہل ہو گئی۔ بڑی خالہ کے ساتھ ان کی بیٹی عنبر باجی بھی آ گئی۔ ابو بھائی خوش دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا اور عنبر باجی کا رشتہ طے ہو چکا ہے، مگر فی الحال راز میں ہے۔ تقریب شروع ہوئی۔ میں اور ابو بھائی سب سے آخر میں تیار ہونے گئے تو گھر خالی تھا۔
خالہ نے کہا کہ تیار ہو جاؤ اور رضا کو بھی دیکھ لینا۔ میں رضا بھائی کے کمرے میں گیا تو وہ تیار بیٹھے تھے، مگر ان کے بیٹھنے کا انداز بہت عجیب تھا۔ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑے، سر جھکائے، ان کی آنکھیں سرخ، چہرے پہ سختی اور نظر کہیں اور گم۔ میں نے کہا، رضا بھائی طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے آہستہ سے کہا، بس سر بھاری ہے۔ اتنے میں ابو بھائی آئے۔ رضا بھائی اٹھے تو لڑکھڑا گئے۔ ان کے جسم سے یخ بستہ ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ ہم سب گھبرا گئے۔ خواتین نے دم کیا۔ کچھ دیر بعد بہتری محسوس ہوئی۔ لڑکی والے رسم کے لیے بلا رہے تھے۔ خالو بھی آ گئے۔ فیصلہ ہوا کہ رضا بھائی کو باہر لے جایا جائے کیونکہ وہ اب ٹھیک لگ رہے تھے۔ وہ باہر تو چلے گئے مگر بالکل خاموش۔ رسم ہوئی۔ ان کی سالی نے مزاحاً ان کی انگلی کھینچی اور کہا، ایک تو ہمارے پیسے نہیں دے رہے اور بول بھی نہیں رہے۔ یہ کہنا تھا کہ رضا بھائی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے غصے سے اپنی سالی کا ہاتھ موڑ دیا۔ چیخیں بلند ہوئیں۔ اس کا بازو شاید ٹوٹ گیا تھا۔ افراتفری مچ گئی۔ لڑکی والے آگ بگولا ہو گئے اور ناراض ہو کر چلے گئے۔ رضا بھائی اندر بھاگ گئے۔ جب ہم کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھتے ہیں تو وہ دونوں ہاتھوں سے پاگلوں کی طرح ساری مٹھائی کھا رہے تھے۔ پھر ٹینٹ میں جا کر دیگ سے چاول ہاتھوں سے نکال کر کھانے لگے۔ رات بھر مولوی صاحب دم کرتے رہے۔ رضا بھائی کی حالت کبھی سنبھلتی تو کبھی خراب ہوتی رہی۔ آخر کار وہ سو گئے۔ صبح تک سب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ صبح لڑکی والے آئے اور اپنا سامان اٹھا کر لے گئے۔ رشتہ ختم کر دیا انہوں نے۔ گھر ماتم کدہ بن گیا۔ کئی بڑے بیٹھے۔ فیصلہ ہوا کہ شام ہی رضا بھائی اور عنبر باجی کا نکاح ہو جائے۔ یہ ایک جذباتی فیصلہ تھا۔ علاج پر کوئی توجہ نہ دی گئی۔ پھر رضا بھائی کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی مگر چہرے پر خالی پن اور نظر میں ویرانی۔ عنبر باجی خوفزدہ تھی۔ شام کو نکاح ہوا۔ دعا کے دوران اچانک رضا بھائی خوفناک انداز میں چیخنے لگے۔ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ عجیب آوازیں نکلنے لگیں۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا۔ ایک اور عالم بلائے گئے۔ بتایا کہ یہ بہت بڑے کالے جادو کی زد میں ہے۔ کوشش کی گئی، وہ گھر لائے گئے۔ عنبر باجی سادگی سے رخصت ہو کر آ گئی۔ 6 ماہ تک کبھی بہتری کبھی بگاڑ۔ گھر میں بہت عجیب واقعات ہونے لگے۔ بدبو، کھانے کا جل جانا یا غائب ہو جانا۔ خالہ نے آخر کار وہ گھر چھوڑ دیا۔ 6 ماہ بعد خبر آئی کہ رضا بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ جوان موت۔ 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ سارا خاندان رو رہا تھا۔ عنبر باجی بے آسرا تھیں۔ 2 سال وہ خالہ کے پاس رہی۔ پھر ابو بھائی سعودیہ سے آئے تو ان سے شادی کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ آج دونوں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اپنی کوئی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ڈسکرپشن باکس میں ای میل ایڈریس پر یا واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ پھر نئی کہانی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔